بخاری مسلم سے، صحاح ستہ سے، حدیث کی کتابوں میں سے ایک بہت بڑے ولی اللہ کا واقعہ اگر اس کا مطالعہ کریں آپ کے ذہن میں ماں باپ کی عظمت اور خاص طور پہ ماں کی عورتوں کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں اور پھر ماں کا درجہ بیان کر رہے ہیں. وہ معاشرہ جو بچی کو زندہ دفن کر رہا ہے، جو بہن کو وراثت دینے کا قائل نہیں، جو بیٹی کو وراثت کا قائل نہیں، جو بیوی کو غلام سمجھ کے رکھتا ہے، جو ماں باپ کو باندیوں کی طرح رکھتا تھا ماں کو، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اذہان کو، قلوب کو بدلنے کے لیے واقعات بھی بیان کرتے ہیں. اور جریج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کے اندر صحابہ کو سنایا. جریج کون ہے؟ ولی اللہ ہے، عالی شان مسجد ہے، بہت اللہ کا فرما بردار ہے، والدہ کے ساتھ بھی حسن معاملہ کرنے والا. نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو والدہ نے آواز دی. یہ جو آپ نے بات سنی ہوئی ہے نا محاورتاً، یہ بات درست ہے محاورتاً اور مفہوماً، کہ اگر والدہ نماز نفل میں آواز دے تو نماز توڑ کے حق ہے والدہ کی بات کو سنا جائے. فرض تو انسان مرد کے اوپر مسجد کے اوپر ہے، فرض کی بات نہیں ہو رہی، نفل نماز میں. جریج بھی نماز پڑھ رہے ہیں، والدہ نے آواز دی. جریج کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، تو اللہ کا معاملہ فوق ہے، اللہ کا حق ماں سے بڑا ہے. ایک عمومی کنسپٹ، اور یہی ہے حقیقت بھی یہی کہ نماز کا حق والدہ کے حق اور والدین کے حق سے زیادہ ہے. لیکن یہ ایک نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور والدہ نے آواز دی ہے تو ذہن میں خیال آ رہا ہے اللہ کے سامنے نماز کو پڑھ رہا ہوں، والدہ کو جواب دوں کہ نماز مکمل کر کے والدہ کی بات. انہوں نے جلدی نماز کو مکمل کیا، والدہ کی طرف دوڑ گئے. اگلے دن پھر یہ معاملہ ہوا، ایک دو دفعہ ایسا ہوا تو جریج جب نماز کو قائم کر لیتے، والدہ آواز دیتی تو والدہ کی آواز کے اوپر لبیک نہ کہتے. والدہ وہ ہے کہ جس کا بیٹا تابع دار، فرما بردار، ہر وقت لبیک کہنے والا ہے. یہ جو بدلا ہوا انداز ہے، یہ والدہ کو کیا پتا کہ نماز ہو رہی ہے دوسرے کمرے میں، نفل ہو رہا ہے. والدہ کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، اے جریج میں تجھے آواز دیتی ہوں جواب نہیں دیتا، جا تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کے منہ کو نہ لگے. یہ یہاں پہ محدثین نے جو تشریحات کی ہے نا کہ اگر والد کی اور والدہ کی دعا 7 آسمان کو چیرتے ہوئے عرش عظیم تک پہنچتی ہے تو والدین کی بد دعا بھی انسان کا بیڑا غرق کر دیتی. اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے، والدہ نے ایک عمومی جملہ جو عرب کے اندر رائج ہے، محاورہ ہے کسی کو ڈانٹنے کا، وہ بولا. ایک عرصہ بیت گیا، والدہ بھی دنیا سے چلی گئی. جریج کی مسجد آراستہ اور پراستہ ہو رہی ہے، ان کی ولایت کے چرچے اور ان کی شہرت پھیلتی جا رہی ہے. اور جب کسی کی نیکی کا چرچا بھی عام ہو جائے تو حسد پیدا ہوتا ہے. حسد پیدا ہوا اور لوگوں نے جریج کو پھنسانے کی کوشش کی. کہا علاقے کی سب سے خوبصورت عورت کو اس کی طرف بھیجا جائے، اس کو مائل کرے. وہ عورت آئی، جریج کو مائل کرنے کی کوشش کی. جریج نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کیا بات کرتی، چلی گئی. ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، 9 ماہ بعد بچہ اٹھا کے لائی اور گاؤں میں کہنے لگی یہ جریج کا بیٹا، اس نے فلاں دن میرے ساتھ برائی کی تھی، آج یہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکل آیا. لوگ، یہ بھی لوگوں کی ایک عادت ہے، بغیر تحقیق، خاص طور پہ مولوی کے اوپر الزام لگ جائے تو پھر تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ اس کی مسجد کے در پہ ہو گئے، اس کی مسجد کو ملیا میٹ کیا، گرایا اور جریج کو بری طرح مارنا پیٹنا شروع کیا. جریج نے کہا مجھے بتاؤ میرا جرم کیا؟ کیا جرم بتا، ہم سے پوچھتا ہے. فلاں عورت سے منہ کالا کیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ذہن میں بات آ گئی، ہاں ایک عرصہ پہلے ایک دفعہ ماں کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے، اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک کسی فاحشہ کے منہ نہ لگے. اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، کہا مجھے اس بچے کی طرف لے کے جاؤ. وہ ایک مرتبہ مجھے وہ بچہ دکھاؤ تو صحیح جو میرا ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بچے جنہوں نے پہلے دن کلام کیا ان میں سے ایک بچہ جریج کا واقعے کا بچہ بھی شامل ہے. جریج نے اس بچے کو جا کے کچوکا لگایا، بتا تو کس کا بچہ ہے؟ توبہ کر چکے تھے، والدہ کی بات ذہن میں آ چکی تھی. اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے ایک دن کے بچے کو ٹھوکر لگا کہتے کس کا بچہ ہے؟ وہ کہنے لگا فلاں چرواہے کا بچہ ہوں، میری ماں نے فلاں چرواہے سے فلاں وقت میں یہ منہ کالا کیا تھا.
یہاں پہ جریج کی ولایت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ماں باپ کے حقوق کا ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اتنا بڑا ولی اللہ، اتنا بڑا نیک آدمی اگر ماں باپ کے حق تلفی میں صرف اتنی سی بھی حق تلفی کر دے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی بھی گرفت کر لیتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم ماں باپ کو کیا کچھ نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اور علی کو ایک بات کہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کا تعلق بیٹوں جیسا تھا، حضرت عمر کے ساتھ بھائیوں جیسا تھا، اور ان دونوں کو ایک نصیحت کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کائنات کے سارے ولی جمع ہو جائیں کسی صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ان دونوں کو سمجھانے کے لیے اور امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے دونوں کو کہا، اے علی، اے عمر، کرن سے ایک شخص آئے گا تمہاری زندگیوں میں، اس کی گردن کے اوپر پھل بیری کا 1 درہم کے برابر نشان ہوگا۔ پھل بیری تو بڑھ جانی تھی، لیکن اس نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ نے 1 درہم جتنا نشان باقی رکھا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ ہمیں اس کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں؟ اے عمر، اے علی، جب وہ آئے تو اس سے اپنے حق میں دعا کروا لینا۔ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، سارے تابعی مل کے ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ کے رسول، یہ حکم کیوں دیا؟ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا اس وجہ سے دیا، اس شخص نے اپنے والدہ کی ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور جو ان حقوق کو بھی پورا کرتا ہے اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر علی اور عمر ڈھونڈتے ہوئے ساری زندگی ڈھونڈتے رہے، اور ڈھونڈتے ہوئے ویسے کرنی کے پاس پہنچے اور ان سے اپنے حق میں دعا کروائی تھی۔ اور اگر آپ امام ابن سیرین کا واقعہ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ وہ امام جب بازار سے گزرتے تھے تو لوگ ادب سے پلکیں بچھا لیتے تھے، وہ چلتے تھے تو لوگ کپ کپانا شروع کر دیتے تھے، اتنی باروب شخصیت تھی، خوشبو لگا کے چلتی تھی۔ آپ کے طالب علموں نے امام ابن سیرین کو ہمیشہ وقار اور تمکنت اور سر اٹھا کے چلتے ہوئے دیکھے۔ ایک دن آپ کے گھر پہنچے تو وہی امام ابن سیرین کے کندھے بھی جھکے ہوئے ہیں اور گردن بھی جھکی ہوئی ہے، اور اپنی ماں کے حضور پیش ہے، اور ماں بولتی جا رہی ہے، آپ وہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ امام ابن سیرین جیسا شخص والدہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے، اور ہمارے اماموں نے تو کچھ نے تو انتہا کر دی، کہا اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ کہا اس لیے نہیں کھاتا کہ والدہ کی نظر کھانے کے جس حصے پہ ہوئی غلطی سے وہاں پہ ہاتھ ڈال دیا تو اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ آپ بتائیے ہم نے والدین کا احترام کیا کرنا؟ اور ہمارے اسلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں والدہ کی کیسی خدمت کا اور کیسے حقوق کا پتہ بتلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق